بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اصحاب الاخدود کے دوسرے حصے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں قرآن پاک اور حدیث نبوی سے اس واقعے کے متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا، لیکن قرآن و حدیث میں اس واقعے کا کوئی تاریخی حوالہ موجود نہیں ہے۔ البتہ ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی اور غیر اسلامی مورخین کی رائے اور تاریخی حوالہ جات ہسٹوریکل ریفرنس آپ کے سامنے لائیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا جس نے لوگوں کو گڑھے میں زندہ جلا دیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کامران اور آپ سب کو نالج زپ کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ دوستو، قرآن پاک اور حدیث نبوی میں موجود پہلا واقعہ وہ تو ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ البتہ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھینکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے۔ دوستو، تیسرا واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے۔ اور سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے، جسے ابن ہشام، طبری، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدون وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر، یمن کا بادشاہ طوبان اسد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین اسلام قبول کر لیا اور بنو قریظہ کے 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذو نواس اس کا جانشین ہوا اور اس نے نجران پر، جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا، حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کرتے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دوس ذو سالوبان بھاگ نکلا اور ایک روایت کی روح سے اس نے کیسر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ پہلی روایت کی روح سے کیسر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا اور دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے کیسر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخرکار حبش کی 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی اور ذو نواس مارا گیا۔ یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ ناظرین، اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے، بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ سن 340 میں ہوا تھا اور سن 1378 تک 38 سال تک ان کا یہ قبضہ جاری رہا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مشینری یمن میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی کے قریب دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح فیمیون نجران پہنچا اور اس نے وہاں لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ ان لوگوں کا نظام 3 سردار چلاتے تھے، ایک سید جو قبائلی شیوخ کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاملات، معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا، دوسرا عاقب جو داخلی معاملات کا نگران تھا، اور تیسرا اسقف یعنی بشپ جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا۔ جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ ٹسر، چمڑے اور اسلحے کی صنعتیں یہاں چل رہی تھیں۔ مشہور حلہ یمانی بھی یہیں تیار ہوا تھا۔
اسی بنا پر محض مذہبی وجوہات سے ہی نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہات سے بھی ذو نواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا۔ نجران کے سید حارثہ کو، جسے سریانی مورخین ایرتھاس لکھتے ہیں، قتل کیا۔ اس کی بیوی روما کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا، پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ اسقف پاؤل کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دیں اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پادری، راہب سب کو پھینکوا دیا۔ مجموعی طور پر 20 سے 40 ہزار تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اکتوبر سن 563 میں پیش آیا تھا۔ آخرکار سن 565 میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے ذو نواس اور اس کی حمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی تصدیق حصن غراب کے کتبے سے ہوئی ہے جو یمن کے موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے۔ دوستو، 6ویں صدی عیسوی کی متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الاخدود کے اس واقعے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، جن میں سے بعض تو اس زمانے میں موجود لوگوں اور بعض تو عینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 کتابوں کے مصنف اس واقعے کے ہم اثر ہیں۔ ایک پروکوپیوس، دوسرا کوسماس انڈیکوپلیوسٹس، جو نجاشی ایلیسبوان کے حکم سے اس زمانے میں بطلیموس کی یونانی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ادولیس میں مقیم تھا۔ تیسرا یوحنس ملالہ، جس سے بعد کے متعدد مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یوحنس افیسوس نے اپنی تاریخ کنیسہ میں نصارۂ نجران کی تہذیب کا قصہ اس واقعے کے معاصر راوی اسقف مار سیمیون کے ایک خط سے نقل کیا ہے، جو اس نے دیر جبلہ کے رئیس ایبٹ وون گبولا کے نام لکھا تھا، اور مار سیمیون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیان سے روایت کیا ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ یہ خط سن 1881 میں روم سے اور 1890 میں شہدائے مسیحیت کے حالات کے سلسلے میں شائع ہوا ہے۔ یعقوبی بطریق ڈایونیسیوس اور زکریا مدللی زکاریہ آف مٹائلین نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یعقوب سروجی کی کتاب دربار نصارۂ نجران میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ الرہا ایڈیسا کے اسقف پولس نے نجران کے حلال شدگان کا مرثیہ لکھا جو اب بھی دستیاب ہے۔ سریانی زبان کی تصنیف کتاب الحمیرین کا انگریزی ترجمہ بک آف ہیمیرائٹس سن 1964 میں لندن سے شائع ہوا تھا اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ برٹش میوزیم میں اس عہد اور اس سے قریبی عہد کے کچھ حبشی مخطوطات بھی موجود ہیں جو اس قصے کی تائید کرتے ہیں۔ فلیبی نے اپنے سفر نامے عریبین ہائی لینڈز میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں، اور کعبہ نجران جس جگہ واقع تھا اس کو آج بھی آج کل کے اہل نجران جانتے ہیں۔ حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے خانہ کعبہ کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ اس کے اساقفہ امامے باندھتے تھے اور اس کو حرم قرار دیا گیا تھا۔ رومی سلطنت بھی اسی کعبے کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف یعنی بشپ کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور مباہلے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اصحاب الاخدود سے ملتے جلتے مزید واقعات اور ان کے تاریخی حوالہ جات کی تفصیل۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔